السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو قرض کے سلسلے کی ایک اہم کڑی کہ قرض لینے والا کب قرض لے سکتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص قرض لے رہا ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے، کب قرض لے سکتا ہے اور کس حالت میں قرض لے سکتا ہے، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں بس تھوڑی سی پریشانی اور مصیبت آئی اور وہ قرض کی طرف اس نے قدم بڑھا دیا، اور بہت سے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے جو اس نیت سے قرض لیتے ہیں کہ چلو فلاں شخص کو بہلا کر کے قرض لے لیا جائے، اس سے مال ہڑپ لیا جائے، اور جب دینے کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، نہیں دیں گے تو کیا کر لے گا، وہ اپنی طاقت کا پھر وہ استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کے لیے قرض لینا جائز ہے؟ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں انہی باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ مع الدائن حتى يقضي دینه ما لم يكن فيما يكره اللہ، رواه الحاکم فی مستدرکہ وحسنہ ابن حجر رحمہ اللہ۔ یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ ہوا کہ بے شک اللہ رب العالمین قرض لینے والے کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، اس وقت تک جب تک وہ اس چیز میں نہ پڑے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، حتی یقضی دینا ما لم یکن فیما یکرہ اللہ، اللہ رب العالمین قرض لینے والے کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے، اس وقت تک اس کی مدد کرتے رہتا ہے جب تک وہ اللہ کو ناپسند ہونے والی چیز میں نہ پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض اس کام کے لیے لیا جائے گا جو کام جائز ہو، قرض اس سبب کے لیے لیا جا سکتا ہے جو سبب جائز ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرض لینے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ قرض جس کام کے لیے لے رہا ہے وہ کام صحیح ہونا چاہیے، جس کام میں وہ پیسہ لگانا چاہتا ہے قرض لے کر کے وہ کام صحیح ہونا چاہیے، یہ ہے اصل سبب۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، قرض لینے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ جتنی جلدی ہو سکے میں اس قرض سے اپنے آپ کو چھٹکارا کرا دوں گا، میں قرض ادا کر دوں گا، قرض کی ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی کہ قرض کی ادائیگی کی نیت ہو، یعنی نیت میں یہ ہو کہ میں قرض لے رہا ہوں اور میرے پاس مال آئے گا تو میں قرض ادا کر دوں گا۔ یہ نیت ہرگز نہ ہو کہ میں اس وقت لے رہا ہوں اور جب وقت گزر جائے گا تو دیکھا جائے گا، میں اس کو سنبھال لوں گا، وقت پڑے گا تو میں اس کو ڈانٹ دوں گا، میں اس کو ڈرا دوں گا، دھمکا دوں گا اور پھر میں قرض ادا کرنے سے بچ جاؤں گا۔ اگر یہ نیت ہے تو یقین جانیے قرض آپ نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، رواه البخاری۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مال کو لے اور اس کو ادا کرنے کا ارادہ رکھے تو اللہ رب العالمین بھی ادا کرنے میں مدد کرتا ہے اور اسے ادا کرواتا ہے۔ اور اگر مال لیتے وقت ومن اخذ یرید اتلافہ، اور جو شخص لوگوں کا مال قرض کے طور پر لے اور اس کو
نہ دینے کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اتلف اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو ادا کریں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایما رجل استدان دینا، کہ جو شخص بھی کوئی قرض لے اور پھر لا یرید ان یؤدی الی صاحبہ، اور وہ ارادہ نہ رکھے کہ اس کو ادا کرے جس سے وہ قرض لیتا ہے، حتی اخذ مالہ ولم یؤدی الیہ دینہ لقی اللہ وهو سارق، کہ اگر وہ شخص کسی سے مال قرض لیتا ہے، پیسہ قرض لیتا ہے اور اس کو واپس نہیں کرتا ہے، اور اسی حالت میں وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرتا ہے، یعنی اسی حالت میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے، اس کو وفات آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ چور ثابت ہوگا۔ یعنی اگر ہم نے قرض کے طور پر مال لیا اور ہم نے ٹال مٹول کیا، ادا نہیں کیا، اور اسی حالت میں اسی نیت کے ساتھ ہمارا انتقال ہو گیا کہ ہم اس کو ادا نہیں کرتے، اور ہماری نیت میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ہم اس کو ادا کریں بلکہ ہڑپنے کی نیت ہو، تو ہم اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے اس حال میں کہ ہم چور کے حالت میں ہوں گے۔ کتنی سخت وعید ہے اس حدیث میں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض لینے والے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ مستقبل میں قرض ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت موجود ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص آج 10 روپیہ کسی سے ادھار لے رہا ہے تو کل کو جس وقت کا وہ وعدہ کر رہا ہے اس کے پاس امکان موجود ہو کہ اس وقت تک میرے پاس مال آ جائے گا اور میں اس کو ادا کر دوں گا۔ تو اگر ادا کرنے کی طاقت ہے حقیقت میں تبھی قرض لینا چاہیے، اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر قرض سے بچنا چاہیے، دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اتنا اگر غریب ہے، اتنا اگر نادار ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ قرض نہیں بلکہ اس کو یوں ہی مدد کرے، اور اس کو بھی یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ میں نہیں ادا کر سکتا، اور پھر وہ لوگوں سے مدد مانگے۔ یہ اصل ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم استدارت فقیل لها یا ام المؤمنین تستدینین وليس عندك وفاء، فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ دینا وهو يريد ان يؤديه اعانه الله عز وجل، رواه النسائی وصححه الالبانی رحمہ اللہ۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قرض لیا، تو آپ سے کہا گیا کہ آپ قرض لے رہی ہیں اور آپ کے پاس تو ادا کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ولیس عندکی وفاء۔ تو حضرت میمونہ نے کیا فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی سے کوئی قرض کے طور پر کوئی رقم قرض لے کسی سے، وہ یرید ان یؤدیہ، اور وہ ارادہ رکھتا ہے اپنے دل میں، پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ میں کسی بھی طرح اس کو ادا کروں گا، اور وہ ادا کرنے کی اپنے اندر طاقت پاتا ہے اور وہ نیت بھی کرتا ہے ادا کرنے کی، تو کیا ہوتا ہے اعانہ اللہ عز وجل، ایسی حالت میں اللہ رب العالمین بھی مدد کرتا ہے اور اس کی نیت صحیح ثابت ہوتی ہے اور وہ وقت پر ادا بھی کر دیتا ہے۔ تو ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے اور اس کے پاس ادا کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ تو ان تمام احادیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص قرض لے گا اس کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ ضوابط اور کچھ قواعد ہیں۔ ایسے ہی یوں ہی اللہ رب العالمین نے کسی بھی معاملات کو بے مہار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے لیے کچھ شروط اور قواعد رکھے۔ تو قرض لینے والے کے لیے بھی یہ سب کچھ شروط اور قواعد ہیں۔ ان شروط اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں قرض کی طرف اپنا قدم بڑھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔